آپ دیکھیں پہلے قوموں کے اوپر عذابات آیا کرتی تھی، ایک قوم کے اوپر عذاب آیا تو دوسرے قوم کے اوپر عذاب آیا۔ آپ شروع سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، قوم ثمود کے اوپر عذاب آیا، قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا، قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، مختلف قوموں کے اوپر عذابات آ چکے ہیں۔ لیکن جب سے کتابوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اجتماعی طور پر عذاب بند ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا کتاب جو آسمان دنیا سے زمین پہ نازل ہو چکا ہے وہ تورات تھا۔ تورات کے آنے کے بعد کسی بھی قوم کو اجتماعی طور پر اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ کتابوں کے انبیاء علیہ السلام تو سراپا برکت ہی دنیا میں آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم آپ سے نحوست محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح بات نہیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام نے برقرار کہا ہے لا عدوہ، کسی ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو منتقل نہیں ہو سکتی اللہ جل جلالہ کے حکم کے بغیر۔ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں صحرا میں ایک صحیح مست اونٹ ہوتا ہے، بھوکتا پھرتا ہے، خارشی اونٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، خارش ان کو منتقل ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہو بیماری کا متعدی ہونا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کس سے لگا تھا؟ سب سے پہلے جس اونٹ کو خارش لگا تھا اس کو خارش کہاں سے آیا؟ جب اونٹ کو خارش لگنے کا سبب وہ اللہ ہی ہے تو بیماری دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بیماری نہیں دے سکتا۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جذامی آدمی سے ایسے بھاگو جس طرح آدمی شیر سے بھاگتا ہے۔ باقی یہ نہیں کہ ہر بیماری دوسرے آدمی کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کے سراسر توڑا کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔